إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں، ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اگر تم حقیقت میں اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ حلال رزق کی تمنا کریں، جو کچھ بھی وہ کھائیں وہ حلال ہو، جو کچھ بھی وہ پئیں وہ حلال ہو، جو پہنتے ہیں وہ بھی حلال ہو، اور جن گھروں کے اندر رہیں وہ بھی حلال کمائی سے خریدا گیا یا حلال کمائی سے بنایا ہوا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تمام مومنوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار ایسی چیزیں بنائی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے حلال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے اور آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، اگر ہم اور آپ ان چیزوں کی فہرست بنائیں تو یقیناً یہ چیزیں حرام چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں، نہایت ہی مختصر ہیں، اور حلال چیزوں کی ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے ہے جن کا استعمال ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں دنیا کے اندر بے شمار بنا رکھی ہیں جن سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں آ کر کے پھنس جاتا ہے جب ہم اور آپ ان حلال چیزوں کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں، اگر ہم اور آپ ان چیزوں کو حرام راستے سے اپناتے ہیں، حرام راستے سے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باوجود اس کے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہیں، طریقہ غلط اختیار کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مال ہمارے اور آپ کے لیے ایک حلال چیز ہے، لیکن اگر ہم اور آپ اس مال کو جھوٹ بول کر کے حاصل کریں تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مال ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اگر اس مال کو ہم تجارت میں ہیر پھیر کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے حاصل کریں تو وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ مال ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اگر ہم اس مال کو رشوت کے ذریعے حاصل کرتے ہوں، سود کے ذریعے حاصل کرتے ہوں، یا ہم اور آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو پھر وہ مال ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ جائیداد بنانا یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے جائز ہے، درست ہے، حلال چیز ہے، لیکن اگر اس جائیداد کو ہم اور آپ کسی پر ظلم کر کے حاصل کریں، کسی کا حق مار کر کے حاصل کریں، کسی کا حصہ اسے نہ دے کر کے خود ہڑپ جائیں، تو یہ جائیداد بھی ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اور آپ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ حلال چیزیں بھی ہمارے لیے حرام ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم،
کہ ایمان والوں تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے حرام طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت کر کے ایک دوسرے کی رضامندی سے ایک دوسرے کا مال تجارت کے ذریعہ سے اگر ہمارے اور آپ کے پاس آتا ہے تو وہ جائز ہے، اللہ رب العالمین نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں جنہیں ہمیں حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کا ہمارا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، حلال طریقے سے ہم ان حلال چیزوں تک پہنچیں، ہمارا طریقہ غلط اور حرام نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر بعثت کے جو بھی مقاصد ہیں، جن مقاصد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حلال اور حرام کو واضح کر دیں، لوگوں کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا سکھا دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا وہ نبی جو آنے والا ہے، جو جس کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھا، اس نبی کا آنے کا مقصد یہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، یأمرہم بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، وہ نبی لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ نبی پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال قرار دیتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، ان کو اللہ کے حکم سے لوگوں کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے حلال اور حرام واضح ہو جائیں، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھلا دیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کن چیزوں کا استعمال لوگوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد کو، جو مقصد دے کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا تھا، اس مقصد کو پورا کیا۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں واضح کر کے رکھ دی ہیں کہ اگر ہم اور آپ چاہیں تو آسانی سے جان سکتے ہیں کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا حرام ہے۔ ہم نہایت ہی آسانی سے ان چیزوں کی تلاش کر سکتے ہیں اور اس طریقوں کو اختیار کر کے ہم اور آپ حلال رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کی جو یہ فطرت ہے کہ اس کے اندر لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے مال کمانے کی، دنیا کمانے کی جو حرص انسان کے اندر موجود ہے، وہ لالچ انسان کو بسا اوقات غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ انسان جو اچانک سے امیر بننے کا خواب دیکھ لیتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بننے کا جو خواب دیکھتا ہے، یہ خواب جو شیطان اسے دکھلاتا ہے، یہی خواب انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ تمنا آ جائے کہ اسے راتوں رات امیر بننا ہے، معاشرے میں سب سے بڑا بننا ہے، تو بسا اوقات یہی خواب، یہی تمنا، یہی خواہش انسان کو حرام کاری کی طرف لے جاتی ہے، حرام طریقے سے مال کمانے کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان نت نئے طریقے اختیار کرتا ہے، وہ مال کمانے کے پیچھے اس طرح پڑ جاتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ مال حرام طریقے سے کما رہا ہے یا حلال طریقہ اس نے اختیار کیا۔ یہ انسان کی جو فطرت ہے لوگوں سے آگے بڑھ جانے کی، معاشرے کے اندر سب سے بڑا بننے کی، یہ چیزیں انسان کے لیے بسا اوقات بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ حالانکہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روزی رزق لکھ دی جاتی ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے کیا روزی ملنے والی ہے، کتنی روزی ملنے والی ہے، اور جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی وہ روزی اسے حاصل ہو کر کے رہے گی۔ جو کچھ بھی اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے مل کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی ہے کہ جب تک انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی روزی کا ایک دانہ بھی باقی ہے، انسان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی اس پوری روزی کو حاصل نہ کر لے۔ اب ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہمارے مقدر میں جو روزی لکھی ہے اسے ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں یا حرام طریقے سے کماتے ہیں۔ جو ہمارے مقدر میں روزی ہے اس کو اپنانے کا طریقہ ہم کون سا اختیار کرتے ہیں، یہاں ہمارا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ یہاں ہماری اور آپ کی آزمائش ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کر کے اس رزق کو حاصل کر رہے ہیں یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی، مجھ سے یہ کہا
ان نفسا لا تموت کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا حتی تستکمل رزقها، یہاں تک کہ وہ اپنے مکمل رزق کو حاصل کر لے. جو بھی رزق اس کے حصے میں لکھی ہے وہ جب تک اسے حاصل نہ کر لے وہ مر نہیں سکتا. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لہذا اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقہ اختیار کرو. اس رزق کو حاصل کرنے کا جو صحیح راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرو. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، اور رزق کے حصول میں جو تاخیر ہوتی ہے کہیں یہ چیز تمہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر نہ ابھار دے. بسا اوقات جب انسان روزی حاصل کرتا ہے، حلال طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اسے روزی حاصل کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، روزی اسے آسانی سے نہیں ملتی، بہت ساری پریشانیوں سے جوجھنا پڑتا ہے. بسا اوقات ایک لمبی مدت گزر جاتی ہے، اس کے پاس مال و دولت کی کمی موجود رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ رزق میں تاخیر تمہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر نہ ابھار دے، کہ تمہارے پاس رزق نہیں آ رہی ہے، روزی نہیں آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ذریعہ اختیار کر کے تم مال کمانے کی کوشش کرو. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح راستہ ہے اسے اپناؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور آپ کو تعلیم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے ہمیں اور آپ کو، جسے ہمیں اپنانا چاہیے. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسان کو جو حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے، حلال طریقہ اختیار کرتا ہے، حلال روزی ہی کھاتا ہے، ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. ہم اور آپ اگر حلال طریقے سے کمائی کریں، ہمارا جو کاروبار ہے وہ حلال کا ہو، ہم تجارت میں کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ بول کر کے مال نہ کمائیں، ہم کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ اگر سچ بولنے پر ہمیں کہیں نقصان بھی ہو رہا ہو ہم وہاں بھی سچ بولیں، حرام کاری نہ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے حقدار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو شخص پاکیزہ مال کھاتا ہے، حلال مال کھاتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دیتا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے رویے سے، نہ اپنے کردار سے، نہ لین دین کے معاملے سے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، دخل الجنہ، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا. پہلی صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، من اکل طیبا، جو پاکیزہ روزی کھاتا ہو، پاکیزہ حلال چیز کھاتا ہو. حلال روزی کی کمائی اگر ہم اور آپ کھاتے ہیں تو یقیناً یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کی بشارت، جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حلال روزی کی طلب میں لگے رہیں، حلال روزی کمانے کی کوشش کریں. ہاں ہمیں مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں سے ہرگز نہ گھبرائیں، بلکہ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتے ہوئے روزی کمانے کی کوشش کریں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حلال روزی صرف ہمارے دنیوی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ روزی کا تعلق ہمارے اعمال سے بھی ہے. روزی اور ہمارے عمل کے درمیان بڑا گہرا رشتہ ہے. وہ انسان جو حرام کمائی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کا عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا. وہ اگرچہ انسان نیک عمل کر لے پھر بھی اس کا عمل، وہ نیک عمل کا فائدہ اسے نہیں ملتا. وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کا دل اس میں نہیں لگے گا. نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، نیکی میں اسے مزہ ہی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس انسان کی کمائی حرام کی ہے، اس کا انسان کی روزی جو وہ کھاتا ہے وہ حرام کا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن کریم پڑھنے کا من نہیں کرتا، ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا، مسجد کی طرف آنے کا من نہیں کرتا، نیکیاں کرتے ہیں نیکی کرنے کا من نہیں کرتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ شکایتیں ہیں کہ نیکیوں میں دل نہیں لگتا. ایسے تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی جو روزی ہے، ان کا جو رزق ہے جو وہ کھا رہے ہیں وہ آتا کہاں سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو مال کما رہے ہیں وہ حرام کا ہو اور اللہ رب العالمین اسی کی سزا ہمیں اور آپ کو دے رہا ہو. اللہ رب العالمین اس کے سزا کے طور پر ہمارے دلوں سے عمل کی توفیق نکال لے رہا ہو، ہمارے دلوں کے اندر سے نمازوں کی محبت کو نکال دیتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اسی عمل کی وجہ سے آج ہمارا اور آپ کا دل نمازوں کے اندر نہیں لگتا، ذکر اللہ میں نہیں لگتا، قرآن کریم کی تلاوت میں نہیں لگتا. یاد رکھیں رزق اور عمل کا بڑا گہرا تعلق. اور صرف یہیں تک نہیں، عمل کرنے کے بعد عمل کے قبول ہونے میں بھی رزق کا بہت اہم حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی ناپاک چیز کو، حرام چیز کو کبھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین حرام چیزوں سے بالکل پاک ہے، ایسی چیزوں کو وہ قبول نہیں فرماتا۔ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اللہ رب العالمین بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ ہم اور آپ صدقے کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں میں اپنے مال کو لٹائیں، یتیموں اور فقراء میں اپنے مال کو لٹا لیں۔ غرض یہ کہ ہم اور آپ کتنا بھی خرچ کر لیں، اگر ہمارا وہ مال حرام کا ہے، حرام طریقے سے آیا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ہم نے کمایا ہے، تجارت میں لین دین میں ہم نے دھوکہ دڑی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تجارت میں ہم نے نقلی مال دے کر کے اصلی مال کا پیسہ وصول کیا ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ڈپلیکیٹ مال پر اوریجنل مال کا لیبل لگا کر کے ہم اور آپ بیچ دیتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام طریقے، اگر اس طریقے سے ہم نے اور آپ نے مال کمایا ہے تو چاہے ہم اور آپ پورا خزانہ کیوں نہ لٹا دیں، اللہ رب العالمین رتی برابر بھی اسے قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ناپاک چیزیں، حرام چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی کسی بھی چیز کو قبول نہیں فرما سکتا جس کے اندر رتی برابر بھی حرام شامل ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے مال کو پاک کر لیں، ورنہ اگر ہم اور آپ حرام مال سے حج کرنے بھی چلے جائیں تو ہمارا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم کسی کا حق مار کر کے، بہنوں کا حصہ مار کر کے، بھائیوں کا حصہ مار کر کے اپنی جائیداد میں اضافہ کر لیں، اور پھر اسی جائیداد پہ جا کر کے ہم اور آپ حج کر کے آ جائیں، عمرہ کر کے آ جائیں۔ یقین مانیں اللہ رب العالمین آپ کے اس عمرے کو، آپ کے اس حج کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین جب تک مال پاک نہ ہو کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح پاک مال کا ہماری اور آپ کی دعاؤں سے بھی بڑا گہرا تعلق۔ اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے جس کی روزی حلال ہو، جو حلال کھاتا ہو، اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایسا شخص جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، اللہ رب العالمین اس کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اطب مطعمک یستجاب لک، اے سعد بن ابی وقاص اپنے کھانے کو پاک کر لو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، اپنی رزق کو حلال کر لو، یستجاب لک، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جو کبھی بھی دعا کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا تھا۔ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اگر وہ دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ کسی مسئلے میں اگر وہ دعا کرتے، کوئی شخص ان پر ظلم کر دے، کوئی انہیں تکلیف پہنچا دے، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے، سامنے والا خود سے آ کر کے معافی مانگتا تھا، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر سعد بن ابی وقاص کسی معاملے میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ انہی سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی، اطب مطعمک یستجاب لک، اپنے کھانے کو، اپنے رزق کو حلال کر لو، پاک کر لو، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ورنہ اگر ہم اور آپ حرام مال کھاتے رہیں، حرام کھانا پینا ہو، پہننا حرام ہو، جس گھروں میں ہم اور آپ آرام سے رہتے ہیں وہ گھر ہمارا حرام مال سے کمایا ہوا ہو، تو پھر ہماری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، چاہے ہم اور آپ کتنے بھی قبولیت کے اسباب اپنا لیں۔ قبولیت کے وقت میں ہم اور آپ دعائیں کر لیں، یا ایسے اسباب اختیار کریں جن اسباب کے بنا پر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ تمام اسباب کے باوجود اگر ہمارا رزق حرام، اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثم ذکر الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء ويقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو ایک لمبے سفر پر نکلا ہوا تھا، لمبا سفر کر کے آ رہا تھا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سفر میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو دعائیں رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک وہ بھی دعا ہے جو مسافر کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، یعنی دعا کے قبولیت کا ایک سبب موجود ہے۔ اشعث اغبر، اور اس کی حالت بڑی پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے کی حالت خراب ہے کیونکہ لمبے سفر پر ہے۔ یہ بھی ایک عاجزی کا حصہ ہے، اور عاجزی بھی دعاؤں کے قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب، یعنی اس شخص کے دعا کے قبول ہونے کے دو اسباب موجود ہیں۔ صبر سفر پر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
وہ شخص عاجزی بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے رب ہے میرے رب، یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبُسُهُ حرام، کہ وہ جو کچھ کھاتا رہا ہے وہ حرام کا تھا، جو کچھ وہ پیتا رہا ہے وہ حرام کا رہا، جو کچھ وہ پہن رکھا ہے اس نے وہ حرام کا ہے۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، یہاں تک کہ جس مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ پورا مال حرام کا تھا۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کہاں سے قبول کر لیتا؟ اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو کیوں کر قبول کرے گا؟ یعنی اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارے اور آپ کے رزق پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مال کے تعلق سے، مال کمانے کے تعلق سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، خصوصاً اس زمانے کے اندر جہاں حرام راستے ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار کھلے ہوئے ہیں، جہاں ہم اور آپ حرام طریقے کی طرف آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں، اس زمانے میں خصوصاً ہمیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جا کر کے اپنے اس مال کا حساب دینا ہے کہ ہم نے اس مال کو کہاں سے کمانا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ ہم نے اس مال کو کمایا کہاں سے ہے، طریقہ کون سا اختیار کیا تھا، اور یہ مال ہم نے خرچ کہاں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اور ان کی زندگیوں کے اندر کس طرح حرام مال سے بچنے کے اسباق موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں، ان تعلیمات کو پڑھیں، جانیں، سمجھیں، اور پھر ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو حرام مال سے محفوظ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منهم امن الحلال ام حرام، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال جو کما رہا ہے وہ کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، حرام طریقے سے کما رہا ہے، انسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج ہم اور آپ اسی زمانے میں جی رہے ہیں۔ آج بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف مال کمانا ہے، کہاں سے کما رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ جن کا مقصد صرف اور صرف جائیداد بنانا ہے، کہاں سے کما رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لوگوں کو دھوکے دینا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کے حقوق مارنا، یہاں تک کہ بہن بھائیوں کے حصے پر بھی قبضہ کر لینا، یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر مال کما لیں گے، یہ مال یہی رہ جائے گا، یہ مال یہی رہ جائے گا، ہم ختم کر دیں گے، ہمارے اولادیں ختم کر دیں گی، ہمارے رشتہ دار اس مال کو ختم کر دیں گے، لیکن اس مال کو کمانے کے لیے جو غلط طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر کے اس کا حساب ہمیں اور آپ کو ہی دینا ہوگا۔ اس لیے محتاط رہیں، کم کھائیں، کم پئیں، لیکن کبھی بھی حرام طریقے کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ زندگی میں پریشانیاں آئیں اسے سہ لیں، لیکن حرام طریقہ اختیار کر کے کبھی بھی آرام ڈھونڈنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ دنیا کا یہ آرام مختصر سا ہے، دنیا میں ملنے والا یہ آرام مختصر سا ہے، کہیں یہ آرام ہمیں آخرت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں مشکل کا سامان نہ بن جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھائی ہیں، سکھلایا ہے کہ ہم اور آپ حلال روزی کھائیں، حرام سے بچیں، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر، اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم اور آپ جو کچھ بھی کھائیں گے، جو کچھ کمائیں گے، وہ حلال ہوگا، حرام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی طلب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔